الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالقول پڑھیے صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں بڑی محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا. اب آئیے جگہ میرے ساتھ مل کر بھی ایک دو بار پڑھ لیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واجب سب تعظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام،
جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت رضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل، اس کے کرم، اس کی مہربانی اور اس کی توفیق سے تفسیر قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 سے آغاز کر رہا ہوں۔ تو غور رہیے، خالق کائنات ہمیں حق بات کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہوا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ سبحان اللہ کہنا تھوڑا کام ہے۔ ان آیات بینات میں یہود و نصارہ کو خالق کائنات نے ایمان لانے کی دعوت دی، اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں یہود کافی تعداد میں موجود تھے۔ ان کے بڑے بڑے قبائل موجود تھے، 3 قبائل، 3 قبیلے ان کے موجود تھے، اور ان کے پاس تورات و زبور بھی تھی، اور ان کے علماء بھی تھے، اور وہ تورات اور زبور میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تذکرے پڑھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ پر ایمان لانے میں پس و پیش سے کام لیا، لیت و لعل سے کام لیا۔ تو انہیں میرے رب نے فرمایا وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت، اس پر جو میں نے اتارا۔ اب رب نے کیا اتارا؟ جس دور کی یہ بات ہے، اس دور میں خالق کائنات نے قرآن اتارا۔ تو مطلب یہ بنا کہ قرآن پر ایمان لاؤ۔ کون سا قرآن؟ مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہے، لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی بھی اور انجیل کی بھی، آسمانی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے کہ یہ واقعتاً کلام الہی اور آسمانی کتابیں ہیں، اور چونکہ وہ کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں اور تم انہیں پڑھتے ہو، اس لیے اب تمہارے لیے یہ لازم ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے، انصاف کا تقاضا بھی ہے، عدل کا تقاضا بھی ہے کہ جو کتابیں تمہارے گھروں میں موجود ہیں ان میں
میرے محبوب کی شانیں تم پڑھتے ہو تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ مطلب یہ ہوا کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، جو کسی آسمانی کتاب کے حامل یا حاملین کے پیروکار نہیں ہیں، ان کا انکار کرنا، ان کا میرے محبوب کو یا قرآن عظیم کو نہ ماننا ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، ان کی معذوری ہو سکتی ہے، ان کی لا علمی ہو سکتی ہے، ان کی کم علمی ہو سکتی ہے، لیکن تم تو جانتے ہو نا، میرے محبوب کو پہچانتے بھی ہو، انہیں جانتے بھی ہو، تو اس لیے تم ان پر ایمان لانے میں اور قرآن کو ماننے میں سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ ان کے جو علماء تھے، ان کے پاس جب کوئی آتا اور وہ ان سے یہ کہتا کہ ایک ہستی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ تو آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا آسمانی کتابوں میں کوئی ایسی بات ہے؟ تو وہ کیا کرتے، وہ ان کو چھپا لیتے حقیقت کو، یا گڑبڑ کر دیتے، ملا دیتے، اور کبھی کسی سے پیسے لے کر بات کو بدل ڈالتے۔ تو انہیں میرے رب نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑے نہ لو تو زیادہ لے لو، مطلب اس کا یہ ہے کہ تم دام کے بدلے میں ایمان نہ بیچو، پیسوں کے بدلے میں علم کو نہ چھپاؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب آئیے ذرا سب سے پہلے مفسر جنہیں خود نبی کریم علیہ السلام نے دعا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے رب عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کہتے ہیں اس سے مراد وہ کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رب نے اپنے آخری محبوب پر اتارا۔ مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہے کس بات کی؟ بالتوحید وصفت محمد، کہ وہ توحید اور محمد گرامی علیہ السلام کی شانوں کی تصدیق کرتا ہے۔ دو باتوں کا ذکر فرمایا انہوں نے کہ قرآن کن باتوں کی تصدیق کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک توحید ہے اور دوسرے محمد گرامی علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں ہیں۔
میں آگے نہیں چلوں گا. ہاں سمجھ گئے نا آپ؟ پھر کہیے، پھر کہیے. انشاءاللہ آگے چل کے مزید آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں بالتوحید وصفت محمد ونعتہ وبعد الشرائع. کہتے ہیں کہ یہ کلام یعنی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے کس بات کی؟ توحید کی، محمد گرامی علیہ السلام کی صفات اور آپ کی عظمتوں کی، آپ کی شانوں کی، اور کچھ مزید احکامات ہیں. لما معاکم، ان کتابوں میں سے جو تمہارے پاس ہیں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فرمایا کہ اور سب سے پہلے تم منکر نہ بنو. اہل کتاب سے رب فرما رہا ہے. اور عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، کس چیز کا انکار ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بے محمد والقرآن، فرمایا کہ نہ قرآن کا انکار کرو نہ محمد کا انکار کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور میری آیتوں کو نہ بیچو، ان کے بدلے میں دام نہ لو. بیچنے سے مراد کیا ہے؟ بِكَتْمَانِ صفت محمد وَنَعْتُهُ، فرماتے ہیں کہ چھپانے سے یا بیچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں کسی کے کہنے پر اور اس سے پیسے لے کر کبھی چھپا لیتے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے. تو رب نے فرمایا یہ کام مجھے بولیے نہ کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو. فَخَافُونِي فِي هَذَا النَّبِيِّ، اس نبی علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے ڈرو، اس نبی کے بارے میں مجھ سے ڈرو. کیا مطلب؟ کہ اس نبی کی عظمتیں واضح کر کے، ظاہر کر کے، لوگوں کو بتا کر تم میری رحمت حاصل کر سکتے ہو، اور ان کی عظمتوں کو چھپا کر تم میرے عذاب کے حقدار بن جاؤ گے. اس لیے اس نبی کے بارے میں مجھ سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وَلَا تَخْلُطُوا الْبَاطِلَ بِالْحَقِّ صفت الدجال بصفت محمد. وہ کہتے ہیں کہ دجال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جو ہے ان کو ملاؤ نہیں. دجال کہاں اور یہ پاک ہستی کہاں، ان کی صفات کو آپس میں ملاؤ نہیں، اور حق کو واضح کرو. اور ہر وہ شخص جو دین کو چھپانے والا ہے، جو دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والا ہے، جو اسلام اور باطل عقائد کو مکس کرنے والا ہے، فرمایا کہ یہ دجال کی صفت ہے. تو فرمایا ایسے کام نہ کرو اور میرے محبوب کی عظمتوں کو جتنا ہو سکے واضح کرو، ان کی عظمتوں کو بیان کرو. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ. آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرو. أَتِمُّوا الصَّلَاةَ الْخَمْسَ، پانچوں نمازی ادا کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ میرے محبوب کے پیچھے اور میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ ادا کرو. یہ میرا رب انہیں فرما رہا ہے، اہل کتاب کو جو مدینہ طیبہ میں تھے. اور پھر فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اب یہ نیکی کیا ہے؟ فرماتے ہیں بالتوحید
واتباع محمد، اس سے مراد توحید ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے، آپ کی پیروی کرنا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود جب نیکی کا وقت آتا ہے تو اس وقت تم بھول جاتے ہو کہ دین کی تعلیم کیا ہے اور رب کا حکم کیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی اس سے پہلے نازل شدہ کتابیں وہ تم پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب یہاں پر میں پھر ایک دفعہ یہ آیات پڑھنے لگا ہوں، صرف آیات پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس لیے توجہ سے آیتیں سننی ہے۔ ترجمہ میں نے کر دیا، وضاحت میں نے کر دی، اب میں نے صرف عربی الفاظ پڑھنے ہیں اور پھر میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اور پھر اس کا جواب میں آپ کو واضح کروں گا۔ اب سنیے ذرا غور سے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ یہ ایک آیت میں نے پڑھ دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا اس آیت میں کہیں ہمارے آقا علیہ السلام کا اسم گرامی آیا ہے؟ نہیں آیا۔ اگلی آیت سنیے، کیا صحابہ کرام کا ذکر آیا؟ کیا اصحاب یا صحابی کا لفظ آیا؟ کیا قرآن کا لفظ آیا؟ نہیں آیا۔ اگلی آیت سنیے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آقا علیہ السلام کا اسم گرامی آیا؟ نہیں آیا۔ اگلی آیت سنیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس پہ گرامی آیا آقا علیہ السلام کا؟ بولیے نا، یہ فرنٹ والے تو فرنٹ سیٹ والے تو بول رہے ہیں، اس لیے کہ فرنٹ والوں کو ذرا زیادہ آگے کا منظر نظر آتا ہے نا، اور جو پیچھے بیٹھنے والے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے، پھر پتہ نہیں ہوتا آگے روڈ میں کیا ہے۔ تو آپ بھی فرنٹ پہ آیا کیجئے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جگہ خالی ہوتی ہے لیکن آپ آگے نہیں آتے۔ حالانکہ ایک بات میں نے بہت عرصہ پہلے کہی تھی، میں نے مسجد میں درس ہی دے رہا تھا، فجر کے ٹائم پہ، رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ میں نے کہا تھا دو کام ہیں بڑے فائدے والے لیکن لوگ نہیں کرتے، حالانکہ دونوں میں فائدہ ہے۔ ایک مسجد میں پہلی صف میں آنا اور دوسرا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، ویگن میں بیٹھتے ہوئے پچھلی سیٹ پہ بیٹھنا، دونوں بڑے فائدے والے کام ہیں۔ اگلی صف میں آ کر بیٹھیں گے، رب فرماتا ہے میں ان پر رحمت بھیجتا ہوں، میرے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر جو پہلی صف میں بھی آ کر امام کے بالکل پیچھے تھوڑا سا دائیں جانب ہو کے بیٹھتا ہے، اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا ویگن کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں سے اٹھاتا کوئی نہیں ہے، وہاں سے کوئی نہیں کہتا بھائی جی کا نال ہونا، بھائی جی تو سہتے ہو تمہیں نال بیٹھ جو، اٹھاتا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوتے،
ورنہ آپ بالکل گیٹ کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر گزرنے والا اپنے بوٹ صاف کر کے جاتا ہے، تو دونوں میں بڑا فائدہ ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ تو بہرحال آگے آگے بیٹھا کریں، اس میں اللہ کی رحمتیں آپ کو زیادہ ملتی ہیں۔ اب آئیے، میں بات یہ کر رہا تھا، میں نے 2-3 آیات پڑھی ہیں، اس سے آگے بھی آیات ہیں جو میں مختصر پڑھ لیتا ہوں، لیکن ان میں بھی آقا اسلام کا اسم گرامی بظاہر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات، ایک شعر آپ نے سنا ہوگا عرف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں زیرا زبرا شدہ مدہ شان نبی وچ آیا، زیرا زبرا شدہ مدہ شان نبی وچ سارے بولو، زیرا زبرا شدہ مدہ شان نبی وچ آیا، آما لوکاں خبر نہ کائی تے کاساں رمضان پایا۔ یہ شعر تو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، میں بھی بچپن سے سن رہا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ میاں صاحب نے یہ کہہ تو دیا زبرا زیرا شدہ مدہ سب کچھ آقا کی شان میں ہے، لیکن کہیں کہیں ہمیں نظر تو نہیں آتا وہ کیسے ہے۔ لیکن جب تفاسیر پڑھی تو پتہ یہ چلا، اب تفسیر ابن عباس میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، ہر جملے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد آقا کی عظمتیں ہیں، آقا کی شانیں ہیں، آقا کی عظمتیں اور نعتیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ علماء جانتے ہیں کہ زبر بھی ہے تو آقا کی شان میں آئی ہے، زیر بھی ہے تو آقا کی شان میں آئی ہے، پچھلی امتوں کا ذکر بھی ہے تو آقا کی شانوں کے لیے، اور آنے والے لوگوں کا ذکر بھی ہے تو آقا کی شانیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، زیرا زبرا شدہ مدہ شان نبی وچ آیا۔ اللہ اکبر۔ آگے میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا مدد لو صبر اور نماز سے۔ صبر اور، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، 2 چیزوں سے مدد لو، صبر اور نماز سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پریشانی ہو تو ہم MNA کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپروچ لڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی پہنچ، اپنی رسائی اور کسی کا کارڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی سے فون کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ منع نہیں ہے اگر جائز کام کے لیے جائز ذریعہ اختیار کیا جائے، منع نہیں ہے، لیکن اس سے پہلا کام کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ لیکن آگے رب نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، فرمایا نماز آسان کام نہیں، مشکل کام ہے، اور یہ بھاری کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا صرف جو رب سے ڈرنے والا ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ یہ کام بڑا بھاری ہے۔
اور ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا ڈرنے والے وہ ہیں جنہیں یہ پکا یقین ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں اعمال نامہ میرا کھولے گا، میرے اعمال سامنے آئیں گے، میری اچھائیاں برائیاں سامنے آئیں گی، میرا کیا دھڑا سب کچھ میرے سامنے آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ انہیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرات اکرامی، آج کی آیات میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں جتنی زیادہ ہو سکیں بیان کی جائیں، ان کو چھپایا نہ جائے، ایک بات۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نماز کا وقت ہو تو نماز نہ چھوڑیں، زکوٰۃ اگر واجب ہو تو زکوٰۃ ضرور ادا کریں، اور نماز بھی جماعت کے ساتھ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ بلا وجہ۔ اگر کوئی مرد عاقل بالغ مسلمان بلا وجہ اگر جماعت چھوڑتا ہے تو آقا علیہ السلام نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھیں گے ایک، ثواب پائیں گے 27 کا، ثواب پائیں گے 27 کا۔ اور پھر اس سے اگلی بات ہم نے یہ سیکھی آج کے درس میں کہ نیکی کا حکم دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب نیکی کرنے کا وقت آئے تو ہمیں اپنے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اس سے آگے ہم نے یہ سیکھا کہ مشکل کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں صبر اور نماز سے مدد لی جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سنت اللہ فرما دی۔